وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ چاہتا ہوں اور میں اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہوں۔ ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ ساتھ ہی انہوں نے طلباء کو خبردار کیا کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ سیاست میں عملی حصہ نہ لیں، انہیں علمی نقطہ نظر سے سیاسی افکار کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ عملی طور پر سیاست میں داخل ہوں تو وہ روشن خیالی اور ترقی کے علمداروں کی حیثیت سے کام کر سکیں۔ انہوں نے طلباء سے اپیل کی کہ وہ اپنے آپ کو ایک مربوط ادارے میں منظم کر لیں۔ نتیجہ لندن میں سینٹرل ایسوسی ایشن آف انڈین اسٹوڈنٹس قائم کی گئی۔ ان کے جامع اور وسیع مطالعے نے انہیں انگریزی زبان کے بہت سے ادیبوں اور شاعروں سے روشناس کرایا۔ ان میں سے بعض کا مطالعہ تو زندگی کے آخری دور تک جاری رہا، لیکن جس سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ شیکسپیئر تھا۔ وہ لندن تھیٹر کے بھی شوقین تھے، لیکن وہ وہاں زیادہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تھیٹر کی دنیا کے چمکدار مگر خرچیلی راتوں سے دور رکھ کر رقم بچاتے اور صبر و تحمل سے لنکن میں اپنے کیف مطالعے کے لیے کتابیں خریدتے۔ محدود بجٹ میں رہتے ہوئے اگر انہیں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کوئی کام مل جاتا تو خوشی خوشی کرتے۔ وہ کبھی کبھی شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے کے لیے اولڈ وک چلے جاتے، جہاں اس دور کے عظیم شیکسپیرین اداکاروں سے متاثر ہوتے۔ کچھ عرصہ کے لیے سنجیدگی سے سٹیج پر کام کرنے کا سوچتے رہے، لیکن انہیں جو واحد پیشکش ہوئی وہ بھی ایک معمولی کردار کی غیر اہم تھیٹر کمپنی کی طرف سے جو کبھی کبھار شیکسپیئر کے ڈرامے سٹیج کرتی تھی۔ ان دنوں ان کی خواہش تھی کہ وہ اولڈ روک رومیو کا کردار ادا کریں۔ ان کا یہ خواب نہ صرف سٹیج کی محدود میدان میں پورا نہ ہوا بلکہ زندگی کی وسیع و عریض سٹیج پر بھی پورا نہ ہو سکا۔ اپنی فعال سیاسی زندگی کے دنوں میں جب وہ دن بھر کے جان گسل کام کے بعد تھکے ہوئے دیر سے گھر واپس آتے تو وہ شیکسپیئر کا کوئی ایک ڈرامہ اٹھا لیتے اور بستر پر لیٹ کر خاموشی سے پڑھتے رہتے۔ جب کبھی ہم دونوں رات کے کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تو وہ شیکسپیئر کے ڈراموں سے اپنے پسندیدہ پیارے بلند آواز سے پڑھ کر مجھے سناتے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب کبھی وہ شیکسپیئر پڑھتے تو ان کی آواز کا لہجہ نہایت درست اور اس کا زیر و بم ایسا موضوع ہوتا جیسے اسٹیج اداکاری کے فن میں کوئی تربیت یافتہ فنکار مکالمے ادا کر رہا ہو۔ زندگی کی ان 4 تشکیلی برسوں میں ان کا نوجوان ذہن غیر محسوس طور پر ایسے اہم فیصلے کرتا رہا جو ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے تھے۔ قدرت نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کاروباری کیریئر اختیار کرنا ان کی ذہانت کے مطابق نہیں ہے، جہاں زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سال بہ سال احساسوں میں اضافہ ہوتا رہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو ایک کمتر دنیا کے تنگ و تاریک گلیوں میں گم کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو شہرت اور عظمت کی شاہ راہوں پر گامزن دیکھنا چاہتے تھے۔ اسٹیج کا کیریئر اپنانے کی خواہش کے باوجود انہوں نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ یہ ان کے بلند و پرواز خواہشات کے مقابلے میں بہت جھوٹا تھا۔ اسٹیج کا اداکار تو صرف تھیٹر میں موجود محدود تماشائیوں کی داد و تحسین حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر ہیرو ہوگا جہاں وہ لاکھوں لوگوں کا مسلمہ رہنما ہوگا۔ لنکن میں شاہیوں کی رسمی کاروائیاں پوری ہو گئیں اور اب وہ 4 سال قیام کے بعد کراچی گھر والوں سے ملنے کے لیے انگلستان سے روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کی رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کی پاس بک کے اندرونی کور میں ان کے آخری 4 چیکوں کا اندراج ہے جو انہوں نے لندن میں جاری کیے۔ ایک 14 جولائی 1896 کو مسز ایف ای پیچ ڈرے کے نام 3 پاؤنڈ کا ہے۔ یہ غالباً اس کے خاندان میں بینک گیسٹ کے طور پر ٹھہرنے کے سلسلے میں باقی ماندہ واجبات کی ادائیگی اور حساب کتاب بے باک کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ 15 جولائی کو انہوں نے 3 چیک کاٹے۔ ایک چیک مالیت 7110 پاؤنڈ نیشنل بینک آف انڈیا لمیٹڈ بمبئی کے نام تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے لندن میں ہی کراچی کی بجائے ممبئی میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسرا چیک مالیت 421812 پاؤنڈ تھامس کک اینڈ سنس کے نام تھا جو لندن سے کراچی واپسی کے کرائے کی ادائیگی کے لیے مز تھا۔ حتمی طور پر بینک کا کھاتہ بند کرنے کے لیے آخری چیک مالیاتی 8-9-10 پاؤنڈ اپنے نام کا ہے۔ لندن میں تقریباً 3.5 سال کے قیام کے دوران ان کے بینک کے کھاتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر تقریباً 800 پاؤنڈ جمع کرائے گئے۔ وہ اپنی نقد رقم بینک میں رکھنے کے عادی تھے، اس لیے بآسانی فرض کیا جا سکتا ہے کہ یہی تقریباً کل رقم تھی جو انہوں نے لندن میں قیام کے دوران خرچ کی۔ اس سے ایک طالب علم کے سادہ طرز زندگی کا ثبوت ملتا ہے جس سے اپنے خاندان کے حالات کی تبدیلی نے گھر سے وافر رقم کی فراہمی سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں روپے پیسے کے معاملے میں محتاط ہونا پڑا۔ ایک مرتبہ پھر وہ ان جہازوں میں سے ایک جہاز پر گھر واپس آ رہے تھے جو 3 ہفتوں میں پہنچاتے تھے۔
ان کا مستقبل بھی سمندر کی گہرائی کی طرح نامعلوم تھا۔ وہ صرف ایک بڑے خاندان کی مشکلات اور مصائب سے باخبر تھے جو اس کے والد کے ناتواں کندھوں پر آن پڑے تھے۔ جیسے توقع تھی کہ اس کا سب سے بڑا بیٹا جلدی ہی ان کی ذمہ داریوں میں شریک ہو جائے گا، اس کے گھر واپسی ملال کا احساس رکھتی تھی، کیونکہ جیسے ہی ان کا جہاز آہستہ آہستہ لنگر انداز ہو رہا ہوگا تو اس کی متلاشی نگاہیں کراچی کی بندرگاہ کی گدی پر منتظر ہجوم پر پڑیں گی، تو وہ اپنے والد، بھائی بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کو تو دیکھ سکیں گے لیکن اپنی ماں کو نہ دیکھ سکیں گا۔ تقدیر اس کے ساتھ کس قدر بے رحم رہی تھی۔ اب جب کہ وہ ایک روشن مستقبل کے ساتھ بیرسٹر بن کر انگلستان سے واپس آ رہے تھے، اگر ان کی والدہ وہاں ہوتی تو وہ اپنے محمد علی پر کس قدر فخر کرتی۔ گھر پہنچنے پر میرے والد نے ان کے ساتھ بات چیت میں بتایا کہ خاندانی کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور بہت سے کاروباری اداروں کی خاصی بڑی رقوم ان پر واجب الادا ہے اور ان میں سے بعض نے عدالتوں میں مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔ یہ صورتحال ان کاروباری معاملات کے بارے میں تھی جو میرے والد نے محمد علی جناح بھائی اینڈ کمپنی کے نام سے کیے تھے، اس امید پر کہ جب ان کا بیٹا انگلستان سے واپس آ کر اپنے خاندانی کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنا یہ کاروبار بھی سنبھال لے گا جو پہلے سے ہی مستحکم اور وسیع ہو چکا ہوگا، مگر یہ کاروبار ناکام رہا اور فرم محمد علی جناح بھائی اینڈ کمپنی کے خلاف بھی کئی مقدمات زیر سماعت تھے۔ اب مایوس کی صورتحال میں نوجوان بیرسٹر کو اپنے خلاف مقدمات کا دفاع کرنا تھا۔ میرے والد نے کہا، میرے بیٹے، میرے تمام خواب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ تم پر اور تمہارے بہن بھائیوں پر کیا گزرے گی۔ میری صحت پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کب تک زندہ رہوں گا۔ محمد علی نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، میں سخت محنت کروں گا، آپ کا اور آپ کے خاندان کا خیال رکھوں گا۔ میں جوان ہوں اور میری ساری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ میں دولت کماؤں گا اور میں تمام قرض ادا کروں گا جو ہمارے خاندان پر واجب الادا ہیں۔ میرے والد نے یہ بہتر خیال کیا کہ انہیں کراچی کی کسی کامیاب وکیل کے دفتر میں جونیئر کی حیثیت سے رکھوا دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 فرموں میں ہر چند رائے وش داس اینڈ کمپنی اور لال چند اینڈ کمپنی سے بات بھی کی جو ان کی قانونی مشیر بھی تھیں۔ دونوں فرموں کے سربراہ نئے نئے انگلستان سے واپس آنے والے اس نوجوان مسلمہ بیرسٹر کو اپنی فرموں میں لینے کے لیے بخوشی تیار تھے، کیونکہ ان دونوں سندھ کے مسلم اکثریتی صوبے میں چند ایک ہی مسلمان بیرسٹر تھے اور دونوں کو یقین تھا کہ نوجوان محمد علی ان کے لیے گراں قدر اثاثہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائی پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ کراچی، جہاں ان کے خاندان کی کاروبار میں ناکامی کی تلخ پرچھائیاں ان پر اثر انداز ہو سکتی تھیں، میں وکالت کی بجائے انہوں نے ممبئی میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ ان کے خیال میں ممبئی ایک ایسا شہر تھا جہاں سخت محنت کرنے والے کے لیے بڑے مواقع تھے۔ میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا کراچی میں ہی وکالت کرے، جہاں ان کا خاندان بہت سے گھرانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر چکا ہے۔ کراچی سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر کے ممبئی میں نئی زندگی کا آغاز کرنے میں انہیں کشش نظر آتی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست اور ہمسائے مسٹر رام جی بھائی پیٹھا بھائی سے کہا کہ وہ ان کے بیٹے کو اس خیال سے باز رہنے کے لیے کہے۔ رام جی بھائی نے بڑی کوشش کی مگر نوجوان بیرسٹر بزد رہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے وہی راستے پر چلنا چاہتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ زندگی میں حوادث آشنا ہو کر سیکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت انہیں علم نہیں تھا کہ ممبئی جانے کا فیصلہ ان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور ان کے مستقبل پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ چنانچہ اپنے والد اور بھائی بہنوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ بحری جہاز سے ممبئی روانہ ہو گیا۔ ممبئی میں انہوں نے ایک طویل عرصے کے لیے اپالو ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور بمبئی ہائی کورٹ میں اپنا نام درج کرایا۔ یہ محض صرف رسمی کارروائیاں تھیں اور آسانی سے مکمل ہو گئیں۔ اصل مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے دفتر قائم کریں، مقدمات حاصل کریں اور قابل اعتماد بیرسٹر کی حیثیت سے اپنی ساکھ قائم کریں۔ یہ روح فرسا ابتلا ثابت ہوئے۔ یہ ایک نہایت دشوار گزار اور سیدھے پہاڑ پر چلنے کی طرح تھا کہ ہر قدم پر پاؤں پھسل جاتا۔ یہ نوجوان جس کی آنکھوں سے اعتماد جھلکتا تھا، عدالتوں کے برآمدوں میں اکثر آ جاتا یہ تاثر دیتا کہ وہ ایک بہت بڑا قانون دان ہے، لیکن واقعتاً وہ بڑی بے چینی سے اپنے پہلے مقدمات کا متلاشی تھا۔ وہ اپنے ہی تعمیر کیے ہوئے قلعہ کی چھت پر شاہی طریق پر الگ تھلگ رہتا، جبکہ دوسری طرف اس سے کم تر صلاحیت کے حامل افراد کے دفتروں میں موکلوں کا آنا جانا رہتا تھا اور وہ مانگی فیس دینے کو تیار ہوتے۔ وہ قلعہ کے علاقے میں کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرہ کے دفتر میں بیٹھے اپنی محدود قانونی کتب کے مطالعے میں غرق، اس انتظار میں کہ کسی موکل کی صورت دیکھیں۔ یہ بڑی ناخوشگوار صورت تھی کہ ممبئی ہائی کورٹ میں بیرسٹر کی حیثیت سے نام درج کرانے کے بعد روزانہ عدالتوں کے چکر لگانا، جیسا کہ یہ ایک مقدس مذہبی فریضہ ہے، اور مہینوں بغیر کچھ کمائے اور ہر روز شام کو اپالو ہوٹل کی تنگ کمروں میں واپس آ جاتے۔ لیکن جب تکلیف دہ مہینے 3 کربناک سالوں تک پھیل گئے تو واقعی شکستہ دل ہو گئے۔ اس وقت کراچی میں ان کے والد اور خاندان کو مقدمات اور مشکلات کا سامنا تھا اور وہ ان پر کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صورتحال ان کی امیدوں کے بالکل برعکس تھی جو انہوں نے کراچی سے ممبئی روانہ ہونے سے پہلے قائم کی تھی۔ مایوسی اور ناکامیوں میں بھی وہ دنیا والوں کے سامنے اعتماد کا مظاہرہ کرتے لیکن دل میں تشنہ تکمیل خواہشوں کی خلش محسوس کرتے تھے۔
ان مشکلات کے باوجود جن میں وہ گزر رہے تھے انہوں نے مجلسی روابط برقرار رکھے۔ وہ اکثر ممبئی کے بہترین کلبوں میں جاتے اور ممبئی کے ممتاز افراد کے گھروں پر پارٹیوں میں مہمان ہوتے۔ اپنی عمر کے تیسرے عشرے کے شروع میں وہ ایک انتہائی پرکشش نوجوان تھے، بلند قامت اور چھان جانے والی شخصیت کے مالک، چھوٹی مگر دل میں اتر جانے والی آنکھیں جن سے ذہانت ٹپکتی تھی، ٹھیکے ترشے ہوئے یونانی نقوش والا چہرہ، طویل اعضاء بے داغ اور نفیس لباس میں ملبوس، اور عوام کا پیدائشی لیڈر کے تیور اور طریق کے حامل تھے۔ قدرت نے انہیں سحر انگیز شخصیت عطا کی تھی، مگر معاشرے نے وہ وسائل مہیا نہ کیے جن کے ذریعے وہ پرسکون زندگی بسر کر سکتے۔ جدوجہد کے ان دنوں میں جن لوگوں نے ان کا واسطہ پڑھتا اور انہیں ایک پرعزم نوجوان قرار دیتے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہرحال یہ مجلسی روابط ایک نعمت ثابت ہوئے اور نئی راہیں کھلنے کا باعث ہوئے۔ ان کے ایک دوست نے جوان کی صلاحیت اور قابلیت کے معترف تھے مسٹر میکفرسن سے متعارف کرایا، جو اس وقت ممبئی کے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ وہ نوجوان بیرسٹر سے بڑے متاثر ہوئے اور انہیں اپنی نگرانی میں کام کرنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بڑی لائبریری سے فائدہ اٹھانے اور اپنے دفتر میں مطالعہ کرنے کی پیشکش بھی کی۔ میرے بھائی نے میکفرسن سے کی اس نوازش کو کبھی فراموش نہیں کیا، خاص طور پر اس لیے کہ ان دنوں کسی انگریز کا ہندوستانی بیرسٹروں کے ساتھ اس طرف لطف و کرم سے پیش آنا خلاف معمولی بات تھی۔ مسٹر میکفرسن جلد ہی جان گئے کہ ان کے دفتر میں آنے والا نیا نوجوان بڑی دل آویز شخصیت، اہلیت، مسکن مزاجی اور دیانتداری کے اوصاف کا حامل ہے، اور انہیں بعض مقدمات نوجوان جناح کو دینے میں کوئی تعمیل نہ ہوتا۔ اس دور میں بار کامیابی کی بے یقینی کا تصور بڑا مبہم تھا۔ میرے بھائی کے ذہن میں خیال آیا کہ مستقل مالی تحفظ کے لیے انہیں سرکاری ملازمت اختیار کر لینی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ خیال میکفرسن کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کے ممبر انچارج سر چارلس اولیوانڈ سے ان کی پرزور سفارش کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور 2 ہفتے کے اندر میرے بھائی عارضی طور پر پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب تک جو کامیابی ان سے دور رہی تھی اب مکمل طور پر ان کے دسترس میں ہے۔ ان کے سینئرز نے مجسٹریٹ کی حیثیت سے ان کی مثالی کردار کو بہت پسند کیا، اور اب عارضی تقرری کی مدت ختم ہو گئی جس پر وہ کام کر رہے تھے، تو سر چارلس اولیوانڈ نے انہیں 1500 روپے ماہانہ کی ایک دوسری اور اس سے بہتر جوڈیشل ملازمت کی پیشکش کی۔ یہ تنخواہ اس دور میں شاہانہ تھی، لیکن انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، نہیں جناب، بہت بہت شکریہ، میں جلد ہی ایک دن میں اتنی رقم کمانے لگوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے قائم مقام پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیا، بہت سے لوگوں نے انہیں اپنا وکیل مقرر کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ انہوں نے اپالو ہوٹل میں اپنا چھوٹا سا کمرہ چھوڑ کر اپالو بندر کے علاقے میں ایک مناسب فلیٹ کرائے پر لیا، نہایت سلیقے سے اس کی تزئین و آرائش کرائی اور اچھا خاصا فرنیچر ڈالا، اور ایک عمارت میں اپنا نیا دفتر قائم کیا جہاں دوسرے سرکردہ وکلاء کے دفاتر تھے۔ اپنی محدود آمدنی سے انہوں نے اس سے ایک شاندار اور پرفکار چیمبر بنایا جس پر کوئی بھی وکیل فخر کر سکتا تھا۔ ان کے قدم اب کامیابی کے زینے پر مضبوطی سے جم گئے تھے۔ انہوں نے والد کو خطوط اور تار بھیجے کہ خاندان کے ساتھ ممبئی آ جائیں۔ کراچی میں میرے والد اپنی شریک حیات سے محروم ہوئے جو کاروبار بڑی محنت سے قائم کیا تھا اور امید رکھی کہ بیٹوں کے منتقل ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب کراچی میں قیام سے ان کے ذہن میں تلخ یادیں تازہ رہیں گی۔ مزید برآں جب ان کا بیٹا ممبئی میں اپنے پاؤں پر آسودگی سے کھڑا ہو رہا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے خاندان کا ممبئی منتقل ہو جانا ہی بہتر ہے۔ سو ہم ممبئی چلے آئے اور کھڑک میں خواجہ محلہ میں 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا، جہاں میرے بھائی اکثر ہمیں ملنے آیا کرتے تھے۔ اب وہ اپنے پیشے میں خاصی رقم کما رہے تھے جس سے وہ آسودہ زندگی گزار رہے تھے اور اپنے خاندان کی کفالت بھی کر رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنے تمام بہن بھائیوں کے تعلیم کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ انتہائی مشکل اور حوصلہ شکن جدوجہد بھی ان کی خود اعتمادی کی چمک دمک کو مانند کر پر نہ پائے، نہ ہی مکمل آزادی کی زندگی گزارنے پر ان کا اعتماد منتظر ہوا۔ اپنے سے بالا لوگوں کی سرپرستی اور سینئرز کی طرف دبائے جانے کے خلاف ان کا رویہ نہ جھکنے اور نہ ہارنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سر چمن لال سیتلوڈ نے لکھا ہے، جنہوں نے ہمیشہ حتیٰ کہ ان دنوں میں جب بھی وہ جونیئر ہوا کرتے تھے زبردست آزادی و جرأت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کبھی مخالف وکیل یا جج کو خود پر غالب نہیں ہونے دیا۔ میرے والد کو اکثر بتایا جاتا کہ ان کا نوجوان بیٹا اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، بار اور عدالت میں اپنے سینئر سے تند مزاجی ان کی ترقی اور عروج میں حائل ہو سکتی ہے، لیکن اب محمد علی کے بارے میں شروع میں پائے جانے والے شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے اور ان کے ذہن میں یہ اعتماد بڑھتا گیا کہ ایک شاندار مستقبل ان کی بڑے بیٹے کا منتظر ہے۔ ایک انگریز مسٹر اسٹرانگ مین بمبئی بار کے ایک سینئر اور معزز ممبر تھے اور وہ میرے بھائی ایک مدعو میں اکٹھے ملے تھے وکیل تھے۔ ایک موقع پر میرے بھائی کو مشترکہ مشاورت کے لیے اسٹرانگ مین کے چیمبر پر جانا پڑا۔ ان دنوں انگریزوں کا اپنے ہندوستانی ساتھیوں کے ساتھ تحکمانہ رویہ غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اسٹرانگ مین نے قائد کے ساتھ اس لب و لہجے میں بات کی جس سے انہوں نے ذلت امیز اور حتک امیز تصور کیا۔ اس دن سے وہ اسٹرانگ مین کے چیمبر میں کبھی نہیں گئے، حتیٰ کہ عدالتوں کے اندر اور باہر جب کبھی اسٹرانگ مین اس سے آمنا سامنا ہوتا تو اس کے ساتھ سلام و دعا بھی نہ کرتے۔ ممبئی بار کے نئے نئے
رکن کی حیثیت سے ایک مرتبہ وہ جسٹس مرزا کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کے مخالف وکیل سر چمن لال سیٹر ووڈ تھے۔ جب وہ دلائل پیش کر رہے تھے، جسٹس مرزا نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں دبانے کی کوشش کی۔ قائد نے ناپسندگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد جج کو اس طرح مخاطب کرنا شروع کیا جیسے جسٹس مرزا نے توہین محسوس کی۔ جج نے نوجوان بیرسٹر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا لہجہ اور الفاظ توہین عدالت کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسٹیل ووڈ سے مخاطب ہو کر پوچھا، مسٹر اسٹیل ووڈ، کیا آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے؟ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے سر چمن لال اسٹیل ووڈ نے اپنی کتاب میں لکھا، یقیناً جج کا مجھ سے اس قسم کا سوال کرنا احمقانہ تھا۔ میں نے جواب دیا، یہ رائے دینا میرا کام نہیں کہ آیا مسٹر جناح نے توہین عدالت کا ارتکاب کیا یا نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جہاں تک مسٹر جناح کو میں جانتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی عدالت کی توہین کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ بعد کے برسوں میں اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے قائد نے بتایا، اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جسٹس مرزا کی عدالت میں کبھی پیش نہیں ہوں گا۔